السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اعظم قادری، آپ دیکھ رہے ہیں ایم قادری فوڈ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے مزیدار ذائقے دار چکن ناگٹ کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں ڈالی جاتی ہیں، چلیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ 4 عدد بریڈ کے سلائز لیے ہیں، اس کو ہم نے سیڈے کاٹ کر چاپر کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس دخنی مرچیں ہیں، اسے سفید مرچیں بھی بولتے ہیں، یہ 1 ٹی اسپون ہم نے اس کو بالکل باریک پیس لیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 1 عدد انڈا ہے، یہ 2 ٹی اسپون ہمارے پاس یہ دودھ ہے، یہ نمک ہے حسب ضرورت آپ نے ڈالنا ہے، یہ ہمارے پاس ½ ٹی اسپون ٹرکری کا پاؤڈر ہے، یہ ہم نے استعمال کرنا ہے، یہ 1 کھانے کا چمچ ہمارے پاس یہ سویابین ہے، یہ بھی ہم نے اسی میں استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ادرک اور لہسن کا پیسٹ، یہ 2 ٹی اسپون ہمارے پاس موجود ہیں، یہ بھی ہم نے اسی میں ڈالنا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس 500 گرام یہ چکن ہے، یہ صرف بالکل سادہ بغیر ہڈی کا ہے گوشت ہے، یہ بریڈ کرمس موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈالنی ہیں۔ کس طریقے سے ڈالنی ہے، کیسے ڈالنی ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ 1 2 3 4 یعنی یہ 4 عدد سلائز ہیں، اس کو ہم نے اس طریقے سے کاٹنا ہے، اس کے کنارے یہ اس طریقے سے ہم نے کاٹنا ہے چاروں طرف سے، اس کے دوسری طرف سے بھی ہم نے اسی طریقے سے کاٹنے ہیں۔ یہ 4 سلائز کو ہم نے چاپ کرنا ہے، جب ہم نے اسے چاپ کرنا ہے، یہ چاپ ہو گیا ہے۔ اس وقت میں آ کر ہم نے یہ جو ہمارے پاس 500 گرام بون لیس ہے، یہ ہم نے اس میں مکس کرنا ہے، یہ اس طریقے سے ڈالنا ہے اس میں، اس طریقے سے آپ ڈالیں گے، یہ سارا اچھے طریقے سے چاپ ہو جائے گا۔ اب یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈالنی ہیں۔ سارے مسالے ہم نے اس میں ڈال دیے ہیں، اب ہم اسے چاپ کریں گے۔ یہ ہمارا چاپر ہو چکا ہے، اب ہم اسے نکال لیتے ہیں۔ یہ ہم نے جو چاپ کیا ہے، اس میں ہم نے 2 چمچ یہ آئل اس میں ڈالنا ہے، آئل ڈال کے پھر اس کو خوب اچھے سے مکس کرنا ہے۔ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں، چمچے سے بھی کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کا دل کرے اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اب 15 منٹ کے لیے ہم اسے فریج میں رکھیں گے۔ یہ ہم نے فریج سے باہر نکال لیا ہے۔ ہم اس طرح چورس بھی بنا سکتے ہیں اور اس طرح یہ گول بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ گول اس طرح کی ہے اور ہلکا سا اس کو آئل لگا کے ہاتھ میں، تو اس طریقے سے ہم اسے بنا سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس سانچہ ہوتا تو ہم سانچے میں اور مختلف ڈیزائن کے بنا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ ہم نے 1 عدد انڈا لیا ہے اور اس میں اتنا سا نمک ڈالنا، یہ اتنی سی کالی مرچیں یہ ڈالنی ہے آپ نے، 2 ٹیبل اسپون ہمارے پاس دودھ ہے، یہ اس میں ڈالنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا سے۔ یہ ہم نے اچھے طریقے سے اسے مکس کر دیا۔ اب ہم نے اس کو جو ہم نے انڈا پھینٹا ہے اس میں اس کو ڈالنا ہے۔ اس میں ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے یہ بریڈ کرم ہمارے پاس موجود ہے، یہ ہم نے اس کے اندر اچھے طریقے سے اسے لگا دینا ہے۔ اس کو ڈبو روٹی کا چورا بھی کہتے ہیں، بریڈ کا چورا بھی کہتے ہیں، ڈبو روٹی کا چورا بھی کہتے ہیں، اور اس کو ہم نے لگا کر یہ رکھ دینا ہے اس طریقے سے۔ اسی طرح ہم نے یہ ساروں کو ایسے ہی کرنا ہے۔ ہم نے یہ بن گئے ہیں، اب ہم نے اس کو 2 منٹ کے لیے فریز کرنا ہے۔ یہ 2 منٹ کے بعد ہم نے فریزر سے نکال لی ہیں، اب ہم اسے فرائی کرنے لگے ہیں۔ بالکل ہلکی آنچ پہ فرائی کرنا ہے۔ اس کو جب تک نہیں پلٹنا جب تک یہ پکا نہ ہو جائے۔ ابھی تھوڑا پکا ہو گیا، تب میں اسے پلٹ رہا ہوں۔
اس کا کلر آ گیا اس کے اوپر، دیکھیں کتنا بہترین کلر آیا ہے۔ ہیٹ اس کی یعنی ہلکی رکھنی، بالکل ہلکی ہیٹ کے اوپر اس کو آپ نے فرائی کرنا ہے۔ تھوڑے سے نگیٹ جو ہے نا بڑے رکھ لیں، چھوٹے چھوٹے نگیٹ کھانے کا مزہ نہیں آتا، اب کھاتے ہیں ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں، بڑے زیادہ طرح ہاتھ میں آتے ہیں پھر منہ میں بھی جاتے ہیں اور بہت ہی مزہ آتا ہے۔ اس کی ہیٹ بالکل ہلکی رکھنی ہے، یعنی چولہے کا فلیم بالکل ہلکا رکھنا ہے۔ دیکھیں یہ بن چکے ہیں، یہ ہم باہر نکال رہے ہیں۔ آپ کو ہماری آج کی چکن نگیٹ ریسیپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔